اوقات کراہت جن میں نماز پڑھنا منع ہے 5 ہے۔ نماز فجر کے بعد حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے وقت حتیٰ کہ وہ بلند ہو جائے، عین دوپہر زوال کے وقت، عصر کے بعد حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہونے کے وقت۔ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، 3 اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے اور میت دفن کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے: جب سورج طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے، اور جب عین دوپہر زوال کا وقت ہو حتیٰ کہ سورج ڈل جائے، اور جب سورج غروب ہونے لگے حتیٰ کہ غروب ہو جائے۔ صحیح مسلم۔ درج ذیل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز کی ممانعت کی وجہ واضح فرما دی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب عمر بن ابسہ سلمی رضی اللہ عنہ نے پوچھا: اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، مجھے ایسی کچھ باتیں بتائے جن کی اللہ عز و جل نے آپ کو تعلیم فرمائی ہے اور میں ان سے بے خبر ہوں، مجھے نماز کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا: صبح کی نماز پڑھ، پھر رک جا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو کر بلند ہو جائے، بلا شبہ یہ اس وقت شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے اور اسی وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر نماز پڑھ، بلا شبہ نماز کو فرشتے حاضر ہوتے ہیں حتیٰ کہ نیزے کا سایہ رک جائے، عین دوپہر ہو جائے تو نماز سے رک جا، بلا شبہ اس وقت جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے، اور جب سایہ ڈل جائے تو نماز پڑھ، بلا شبہ نماز کو فرشتے حاضر ہوتے ہیں حتیٰ کہ تو عصر پڑھ لے تو نماز سے رک جا حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، بلا شبہ یہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج بلند ہو جائے، اور نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ممانعت اسی نماز کے لیے ہے جو کسی سبب کے بغیر نفلی نوعیت کی ہو، کیونکہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عصر کے بعد 2 رکعتیں ادا فرمائی، تو میں نے ان رکعتوں کے بارے میں آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا: اے ابو امیہ کی بیٹی، تم نے عصر کے بعد 2 رکعتوں کے بارے میں پوچھا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے لوگ آ گئے تھے اور انہوں نے مجھے ظہر کے بعد گفت و شنید میں مصروف رکھا، یعنی باتوں میں، اور میں 2 رکعتیں ادا نہ کر سکا، چنانچہ یہ وہی 2 رکعتیں ہیں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے وقت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا: اے بلال، اپنا وہ عمل بتاؤ جو تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے اور تمہارے نزدیک سب سے زیادہ قابل امید ہے کہ وہ قبول ہوگا۔ بلا شبہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ انہوں نے عرض کی: میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو میرے نزدیک بہت زیادہ قابل امید ہو، سوائے اس کے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی کسی وقت وضو کیا تو میں نے اس وضو سے جس قدر توفیق ہوئی نماز پڑھی ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی نماز بھول گیا ہو یا سویا رہا ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آئے یا بیدار ہو تو پڑھ لے۔ صحیح مسلم۔ ابو قتادہ سلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔
چنانچہ ان مذکورہ دلائل سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ ان پانچوں اوقات میں کسی سبب کے بغیر عام نفل نماز منع ہے۔ ہاں اگر کوئی مشروع سبب ہو تو جائز ہے۔ جب فرضوں کی اقامت ہو جائے تو سنتی اور نفل منع ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو فرضوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ صحیح مسلم۔ حمام میں نماز درست نہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین ساری کی ساری سجدگاہ ہے سوائے حمام اور مقبرہ کے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ قبر پر یا اس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے۔ قبر پر یا اس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے۔ ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز مت پڑھو اور نہ ان پر بیٹھو۔ صحیح مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہود و نصارہ کو ہلاک کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض وفات میں فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ایسے لباس میں نماز مکروہ ہے جو انسان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے والا ہو۔ مزید برآں نقش و نگار اور تصویروں والی جگہ پر بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو اس وقت آپ نے سیاہ رنگ کی نقش دار اونی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، یہ نقش دار چادر ابو جہم بن حذیفہ کے پاس لے جاؤ اور میرے لیے ان کی صاف انبجانی چادر لے کر آؤ، اس نے تو مجھے میری اس نماز میں اپنی طرف مشغول کیے رکھا ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک منقش چادر تھی جسے انہوں نے اپنے گھر میں ایک جانب پردے کے طور پر لٹکا رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اسے دور ہٹا دو، اس کی تصویریں میری نماز میں میرے سامنے آتی رہی ہیں۔ صحیح البخاری۔ اونٹوں کے باڑے میں نماز ممنوع ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اونٹوں کے باڑوں میں نماز نہ پڑھو، بلا شبہ وہ شیطانوں میں سے ہے۔ اور جب آپ سے بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، تم ان میں نماز پڑھ سکتے ہو، بلا شبہ یہ برکت والی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ امام کے علاوہ کسی آدمی کا مسجد میں نماز کے لیے اپنی جگہ مخصوص کرنا مکروہ ہے۔ عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کوے کی طرح ٹھونگے مارنے یا درندے کی طرح بازو بچھانے سے منع فرمایا ہے اور اس بات سے روکا ہے کہ امام کے علاوہ کوئی شخص اپنے لیے اسی طرح کوئی جگہ خاص کر لے جس طرح اونٹ کر لیتا ہے۔ یہ روایت حسن لغیری ہے، ابو داود وغیرہ۔ علامہ جمال الدین قاسمی لکھتے ہیں، باجماعت نماز کا اہتمام کرنے والے بعض لوگ اپنے لیے مسجد میں کوئی جگہ مخصوص کر لیتے ہیں، مثلاً کوئی کونا یا امام کے پیچھے ممبر کی ایک جانب، یا اس کے سامنے، یا دائیں بائیں دیوار کے ساتھ، یا پیچھے چبوترے وغیرہ پر کہ انہیں وہی نماز پڑھنے میں لذت آتی ہے۔ اگر کبھی کوئی اور اس جگہ اس سے پہلے آ بیٹھے تو اسے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ تو میری جگہ ہے، یا دوسری جگہ چلا جاتا ہے لیکن بڑے غصے سے، یا لا حول اور انا للہ پڑھتے ہوئے، اور وہ بیٹھنے والے سے یہ بھی کہتا ہے کہ اس جگہ تو میں اتنے
برسوں سے بیٹھ رہا ہوں، اور کبھی اس نئے آدمی کو وہاں سے اٹھانے کے لیے وہ اپنے جیسے جاہل عبادت گزاروں کی مدد بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ الغرض اس قسم کی جہالتوں کا اظہار اکثر مساجد میں ہوتا رہتا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ مسجد میں عبادت کے لیے کوئی جگہ خاص کر لینا اور اسے ہی پسند رکھنا اکثر حالتوں میں جہالت یا ریا کی بنا پر ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ لوگ کہیں کہ فلاں تو بس اسی جگہ نماز پڑھتا ہے، یا وہ ہمیشہ صف اول ہی میں ہوتا ہے، تو یہ سب صورتیں اس کے عمل کو ضائع کرنے کا باعث ہو سکتی ہیں۔ اس سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ خیر، اگر اس شخص نے ان سب باتوں کا ارادہ نہ بھی کیا ہو، تب بھی کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ اس جگہ کے ساتھ زیادہ محبت و حرص ہونے کی وجہ سے اپنی عبادت میں اسے وہ خاص لطف و لذت نہیں ملتی، جیسے وہ اس مسجد میں صرف اسی جگہ کی خاطر آتا ہو، حالانکہ شریعت میں اس سے منع فرمایا گیا ہے، جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث میں گزرا، جو حسن درجے کی ہے۔ اذان اور اقامت۔ اذان کا شرعی حکم۔ اذان کے بارے میں شریعت کا حکم یہی ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ کسی شہر یا بستی والوں کے لیے کسی صورت جائز نہیں کہ وہ اذان اور اقامت چھوڑ دے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے پاس 20 راتوں تک ٹھہرے۔ آپ انتہائی رحم دل اور مہربان تھے۔ جب آپ نے محسوس فرمایا کہ ہم اپنے اپنے اہل و عیال میں لوٹ جانے کے شائق ہیں، تو آپ نے فرمایا، واپس جاؤ اور انہیں میں رہو اور انہیں تعلیم دو اور نماز کی پابندی کرو۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان کہے اور تمہارا بڑا تمہاری امامت کرائے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر جب کسی قوم پر حملہ کرنا چاہتے تو انتظار فرماتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی، پھر یہ دیکھتے کہ کیا اذان ہو رہی ہے۔ اگر اذان سنائی دیتی تو رک جاتے، ورنہ حملہ کر دیتے۔ صحیح البخاری۔ اذان کی فضیلت۔ معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ضامن اور ذمہ دار ہے اور مؤذن امین بنایا گیا ہے۔ اے اللہ، اماموں کو رشد و ہدایت پر رکھ اور مؤذنوں کی مغفرت فرما۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن ابو صعصع انصاری نے اپنے والد سے روایت کیا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو بکریاں اور صحرا بادیہ پسند ہے، چنانچہ جب آپ اپنی بکریوں میں یا اپنے جنگل میں ہوا کرے تو نماز کے لیے اذان کہیں اور اذان میں اپنی آواز بلند رکھے، اس لیے بلا شبہ جہاں تک مؤذن کی آواز کوئی جن یا انسان یا کوئی اور شے سنتی ہے تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ صحیح البخاری۔ اذان کا پس منظر اور طریقہ۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس بنانے کا کہا تاکہ اسے بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جا سکے، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ناقوس اٹھائے میرے پاس سے گزر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا تو ناقوس بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ تو اس نے کہا، کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتا دوں جو اس سے بہتر ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا، تم کہو، یعنی اذان۔ پھر وہ مجھ سے تھوڑا دور پیچھے ہٹا اور بولا کہ جب تم نماز کے لیے اقامت کہو تو یوں کہو، یعنی اقامت۔
جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو میں نے دیکھا تھا وہ آپ کو بتایا دیا۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ انشاءاللہ یہ سچا خواب ہے، تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جو تم نے دیکھا ہے اسے بتاتے جاؤ تاکہ وہ انہی الفاظ سے اذان کہے کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہے۔ چنانچہ میں بلال کے ساتھ کھڑا ہو کر انہیں بتاتا گیا اور وہ اذان کہتے گئے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ ندا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں سنی تو وہ بھی اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی اسی طرح دیکھا جو انہوں نے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فللہ الحمد۔ یہ روایت حسن ابو داود۔ ہر دو اللہ اکبر کو ایک ہی سانس میں پڑھنا۔ مؤذن کے لیے ہر دو اللہ اکبر کو ایک ہی سانس میں پڑھنا مستحب ہے، سننے والا بھی اسی طرح جواب دے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو سننے والا بھی اللہ اکبر کہے، جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر جب وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو یہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تو یہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر جب وہ کہے حی علی الفلاح تو یہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر جب وہ کہے اللہ اکبر تو یہ کہے اللہ اکبر، پھر جب وہ کہے لا الہ الا اللہ تو یہ کہے لا الہ الا اللہ۔ جو شخص یہ سب کچھ اخلاص سے دل سے کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم۔ اذان ترجیح سے کہنا مستحب ہے۔ ترجیح کا مفہوم یہ ہے کہ مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی کلمات پہلے دو بار ہلکی آواز سے کہے اور پھر انہیں دوبارہ دو بار اونچی آواز سے دہرائے۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 19 کلمات کی اذان سکھائی، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ سنن نبی داؤد وغیرہ۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنے کی مشروعیت۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ اذان فجر میں مؤذن حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے کہے۔ صحیح ابن خزیمہ وغیرہ۔ نعیم بن النحام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے نماز صبح کے لیے اذان کہتے ہوئے کہا الصلاۃ خیر من النوم۔ السنن الکبریٰ للبیہقی۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے پس اگر اذان نماز فجر ہو تو کہو الصلاۃ خیر من النوم۔ سنن نبی داؤد۔ ان حدیثوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ نماز فجر کی اذان میں کہے جائیں گے، جس کے ذریعے سے لوگوں کو وقت کے داخل ہونے کے بارے میں مطلع کیا جاتا ہے اور انہیں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے مندرجہ ذیل آثار و روایت سے استدلال کیا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ فجر سے پہلے سحری تہجد کی اذان میں کہے جائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ فجر کی پہلی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 بار کہا جاتا تھا۔ یہ روایت حسن ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی۔ حاشیہ: حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے، اور دیکھیں تمام المنہ۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی پہلی اذان میں کہنے کا ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں
الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ 2 مرتبہ کہنا صبح کی پہلی اذان میں آپ فرماتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم فی الاولی من الصبح، یعنی الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ 2 مرتبہ کہنا صبح کی پہلی اذان میں مشروع ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ ان علماء نے اپنے اس قول پر احادیث مذکورہ میں الاول اور الاولی کے الفاظ سے استدلال کیا ہے، لیکن ان حضرات کا یہ استدلال درست نہیں ہے۔ ان احادیث میں الاول اور الاولی سے مراد اذان فجر ہی ہے، اور اسے الاول اقامت کے مقابلے میں کہا گیا ہے، اس لیے کہ اقامت کو بھی اذان کہتے ہیں۔ اس کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ آپ فرماتی ہے مؤذن جب نماز فجر کی پہلی اذان کہہ کر خاموش ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور نماز فجر سے پہلے صبح ہو جانے کے بعد 2 ہلکی رکعتیں پڑھ لیتے، پھر اپنی دائیں پہلو پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن نماز قائم کرنے کے لیے آپ کو بلانے آ جاتا۔ صحیح البخاری۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں اذان فجر ہی کو ندائے اول کہا گیا ہے۔ تو ان احادیث میں نہایت وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ اذان اول یا اولا سے مراد وہ اذان ہے جو وقت کے داخل ہونے پر اور نماز فجر کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے کہی جاتی ہے۔ سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے فجر سے پہلے اذان کہنا مستحب ہے۔ ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ بلال رات کو اذان کہتا ہے، لہذا تم کھا پی سکتی ہو حتیٰ کہ ابن ام مکتوم اذان کہے۔ صحیح البخاری۔ حاشیہ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حاشیہ اس بارے میں بعض علماء کا نقطہ نظر ہے کہ طلوع فجر سے پہلے اذان دینا رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص ہے، اور وہ اس کی دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ ان حدیثوں میں سحری کرنے اور کھانے پینے کا ذکر ہے، جس سے اس کا رمضان سے متعلق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ عبدالولی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ طلوع فجر سے پہلے اذان کہنے کی حکمت کے بارے میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کی اذان تم میں سے کسی کو سحری کھانے سے ہرگز نہ روکے، بلا شبہ وہ رات میں اذان کہتا ہے تاکہ تمہارا قیام کرنے والا لوٹ آئے اور بس کرے اور تمہارا سویا ہوا جاگ جائے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ مستحب ہے کہ اذان سننے والا وہی بولتا جائے جو مؤذن بولتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہتے جاؤ جو مؤذن کہتا ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وہ روایت جس میں اذان کے ایک ایک کلمے کا جواب دینے کی فضیلت آئی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ صحیح مسلم۔ اذان کے بعد مسنون دعا پڑھنا مستحب ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سن کر یہ کہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، جو شخص اذان سن کر یہ کہے اے اللہ اس کامل پکار اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ اور فضیلت عنایت فرما اور انہیں مقام محمود پر سرفراز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، تو اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ صحیح البخاری۔ اذان اور اقامت کے درمیان خوب دعا کرنا مستحب ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ اذان دینے پر اجرت لینا منع ہے۔ اسمہ بن ابو العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے میری قوم کا امام بنا دیجیے۔ آپ نے فرمایا
چلو تم ان کے امام ہو، ان کے کمزور افراد کا خیال رکھتے ہوئے ان کی امامت کرنا اور مؤذن ایسا مقرر کرنا جو اذان پر مزدوری نہ لیتا ہو۔ یہ روایت صحیح ہے۔